لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق الله العظيم ووفع ذنب من بے سر و سامان مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم کست منے عینی رائے خدا دیو خدا دینو خدا دا مددے بگردہ بے گلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر دولت افروز باصفا ذوی الاحترام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ایران تاجدار کرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فقہ در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ماکانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پناہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گشتیں ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور گشتیں ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ہے تو رضا میرا ستم جرموں پہ گر نہ جائیں ہم، ہے تو رضا میرا ستم جرموں پہ گر نہ جائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل پیغام اعلیٰ حضرت اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، اہل عمل سے ان کے ملفوظات، ان کے خیالات، ان کے تخیلات سماعت کر لیے ہیں، اور اب رات کا وہ حصہ آ گیا ہے کہ نصف شب گزر چکی ہے اور ہم دوسری نصف شب کی طرف ڈھلتی ہوئی رات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، بہت مختصر سے وقت میں
کچھ چھوٹا موٹا ایک پیغام آپ کے دروازے دل پر بطور دستک کے پیش کیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل ہمارے احتساب کے لیے ہے، آج کی یہ محفل ہمارے کل کو بہتر بنانے کے لیے ہے، آج کی یہ محفل ہمارے نفع و ضرر کا فرق کرنے کے لیے ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے، اس سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم نہیں آئے تھے، اور جب مر جائیں گے، موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ دنیاوی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ گویا کہ قدرت نے ہمیں پہلی اور آخری مرتبہ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اچھا کرنے کے لیے بھیجا، اچھے اعمال کے لیے بھیجا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر، اگر اللہ رسول کی فرما برداری کی تو اللہ رب کی طرف سے انعامات کی ایسی بارش ہوگی نہ جس کا کوئی نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی دماغ نے اس کا تصور کیا، نہ کسی ذہن و خیال، نہ کسی ذہن میں اس کے خیالات اس طریقے سے گزرے۔ ایسی نعمتیں عطا کی جائے گی۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ایسے دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے، جو خیالات میں بھی نہیں آ سکتا۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب آئے گا اور واقع ہو کر کے رہے گا۔ ما لہ من دافع، لیکن کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کے اندر بے شمار اقوام کے تذکرے کیے گئے۔ قوم عاد و ثمود کا تذکرہ کیا گیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا، قوم شعیب کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس کی صورتیں، قرآن مقدس کی آیتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کسی پر پتھروں کی برسات ہو گئی، کسی پر پتھر برسا دیے گئے، کسی کو ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا گیا، کسی کے چہرے کو مشق کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس قدر غفلت کا دورہ ہے، کس قدر غفلت کے حالات ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام اللہ کے عذاب کی آیتوں کو سنتے تھے تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آج میری قوم کا حال کیا ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ زیر لب مسکرانے لگتے ہیں کہ مولانا تو ڈرا رہے ہیں۔ سن لو، اللہ اکبر، آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھنا جن لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کی سندیں دی تھی اور جن کو جنت کی بشارتیں دی تھی، اس لیے کہ میرے آقا کو یہ حق تھا کہ میرے آقا جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے، اس لیے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے، جب سو اختیار ہے۔ دادا کی بولی یہ ہے کہ دونوں جہاں ہے آپ کے، جب سو اختیار میں۔ پوتا بولتا ہے تو یوں بولتا ہے جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دب میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دب میں کیا سے کیا کر دے، سورجا کو زمین کو آسمان کر دے، سورجا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سورجا کو سرا کر دے، اور چیلنج کرتے ہوئے پیغام دیتے ہیں۔ بریلی کا پیغام یہ ہے، دولت کے نشے میں اللہ سے بغاوت کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ رسول سے بغاوت کرنے والوں، دولت کے نشے میں اللہ رسول کو بھولنے والوں، اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعت کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے۔
की बशारतें दी थी, उनका हाल ये था कि सैयदना फारूक आज़म के सामने जब कुरान मुक़द्दस की ये आयत की तिलावत की गई, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि तेरे रब का अज़ाब आएगा, तो फारूक आज़म बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और 3 दिन तक फारूक आज़म बीमार रहे। मुझे बताओ, जिन लोगों को जन्नत की बशारत मिली थी उनके खौफे खुदा का आलम ये था, और जिनको जन्नत का कोई ठिकाना ही नहीं, बल्कि जिनकी तहारतों का भी कोई ठिकाना नहीं, जिनके वुज़ू का भी कोई ठिकाना नहीं, वो गुरूर और घमंड करते हैं हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। मस्जिदों को वीरान करके जन्नत के ख्वाब देखने वालों, चेहरे से ताड़ियां मुड़ाकर कटरों में फेंक करके जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अल्लाह रसूल के फरामीन को पीठ के पीछे डालकर जन्नत के ख्वाब देखने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, जन्नत इतनी सस्ती है, जन्नत इतनी बेकीमत है माअज़ल्लाह कि दाढ़ियां मुड़ाकर नबी की सुन्नत को गठरों में, माअज़ल्लाह दाढ़ियां मुड़ा करके दाढ़ी को गठरों में फिकवाते रहोगे और जन्नत बाकी रहेगी। मस्जिदें वीरान होगी और जन्नत बाकी रहेगी। सुन लो, जन्नत तो जन्नत है, जन्नत तो जन्नत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेनमाजियों की सोहबत में बैठने से भी सहाबा को रोक दिया करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे महबूब, मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, उसकी सोहबत में मत बैठा करो जो नमाज को तर्क करता है, इसलिए कि जो नमाज छोड़ देता है मुसलसल आसमान से उस पर लानत बरसती है। आज लोग कहते हैं मौलाना परेशानी क्यों है, जिसको देखो कहते हैं परेशान है, जिसको देखो कहते हैं परेशान है। पता नहीं क्या सबक पढ़ लिया, हम पर तो कोई अजाब नहीं आएगा, हम पर तो कोई अजाब नहीं आएगा। याद रखना, इस उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, लेकिन ये किसने कह दिया कि इनफिरादी अजाब भी नहीं आएगा। हदीस से कहा गया कि मुसलमान के पैर में कांटा भी नहीं चुभता मगर उसके अमल की वजह से, मुसलमान का चिराग भी नहीं बुझता मगर उसकी बदअमली की वजह से। आज पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है वो हमारी बदअमलियों का नतीजा है। मस्जिदें वीरान, कल तक के मुसलमान कहते थे मौलाना नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, 4-4 महीने तो लॉकडाउन में पड़े रहे, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने कुरान मुकद्दस खत्म किए, अल्लाह अकबर, रिलीफ के पैसों पे पलते रहे और खुद की जेब के पैसों से मोबाइल के इंटरनेट के चार्ज करते रहे। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम का हाल ये हो कि भीख के अनाज पर बच्चों को पालते हो और जेब के पैसों पर इंटरनेट के रिचार्ज करते हो, वो कौम इज्जत के साथ कैसे जी सकती है, वो कौम मकान के साथ कैसे जी सकती है। जिस कौम की फिक्री दिवालियापन का हाथ ये है कि कौम से गैरत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। अल्लाह अकबर, लोग कहते हैं कि मौलाना हमारा क्या होगा, हमारे नबी हमें जन्नत में ले जाएंगे। मैं कहता हूँ यकीनन मेरा ईमान है वो चाहेंगे। अरे जब उनका बेटा चोर को कुतुब बना सकता है और वो भी बहुत नस्लों के बाद, तकरीबन 11-12 पुश्तों के बाद, मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक जब चोर को कुतुब बना सकते हैं, हुजूर जिसे चाहे जन्नत दे दे। लेकिन एक चीज पर हमारी तवज्जो शायद नहीं है, ध्यान करना पड़ेगा। हमने नबी की रहमत की तरफ तवज्जो की, नबी की गैरत की तरफ तवज्जो नहीं। मैं बहुत तवील नहीं करना चाहता, मुख्तसर बात और बात खत्म करना चाहता हूं।
اس لیے کہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سب کی توجہ، پردے میں بیٹھنے والی میری بہنوں کی بھی توجہ، یہ جو جنت جنت جنت، اور یاد رکھنا جو جنت میں گیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جنت میں جانا کسی کا، آج کے دور میں جو جنت کے ہم ٹھیکیدار بنے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میری بات بری لگے تو معاف کرنا، ہم آج چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہیں، ان کو دیکھو جنت ملے گی، ان کو دیکھو جنت ملے گی۔ مجھے اگر آپ معاف کر دیں تو میں ایک حق بات کہنا چاہتا ہوں، جن کو دکھا کر ہم جنت بانٹ رہے ہیں، کیا ان کا بھی جنت میں جانے کا علم آپ کو ہوگا؟ اگر میرا اللہ چاہے تو جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو وہ جہنم میں ڈال دے، ہم کون ہیں؟ اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی، میں اپنے جوانوں کی بھی خاص توجہ، رات کو کیا دیکھ رہے ہو؟ فجر کے بستروں پر نمازیں ترک کر رہے ہو؟ ابھی مولانا صادق صاحب نشے پر گفتگو کر رہے تھے، نشہ عام ہو رہا ہے، 16 17 سال کے لڑکے نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ کچھ بھی کرو ہم جنت میں جائیں گے، یہ کس نے کہا کچھ بھی کرو جنت میں جائیں گے؟ آؤ جس کے گھر سے جنت بڑھتی ہے ذرا ان کی کیفیت دیکھو۔ امام حسن مجتبی حج کے لیے تشریف لے گئے، پیدل حج کرتے تھے، 25 حج پیدل کیے، خدمت کے لیے امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر طیار جیسی ہستیاں ساتھ رکھتی تھی۔ یہ امام حسن کا مقام ہے، امام حسن کا مرتبہ ہے۔ حج کے لیے گئے، کعبے کے مطاف میں سر رکھ کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حسن کی مغفرت کر دے، اللہ حسن کی مغفرت کر دے، اللہ حسن کی مغفرت کر دے۔ اللہ اکبر، مغفرت کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اور آج کل کا مطاف نہیں جس میں سنگ مرمر لگا ہے، آج کل کا مطاف نہیں جس میں ٹھنڈے ٹھنڈے پتھر لگے ہیں، آج کل کا مطاف نہیں جہاں پر بے دڑک آنکھیں بن کر کے جدھر چاہو چلے جاؤ، وہ اس دور کا مطاف ہے جہاں پر کنکر بچھے ہوئے ہیں، جہاں پر ریگستان ہے، جہاں پر نوکیلے پتھر ہے، اور اللہ تپتی ریت پر سر سجدے میں رکھنا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ اکبر، امام حسن مجتبی جس کے بابا خاتم الولایت، جس کے بابا فاتح خیبر، جس کے بابا داماد پیغمبر، جس کے بابا عقید رسول زوجی بطول، اللہ اکبر، جس کے بابا کے لیے آقا نے فرمایا سب لوگ الگ الگ درخت اور الگ الگ ٹہنیوں سے ہیں، میں اور علی ایک ٹہنی، ایک درخت کی دو شاخوں کا نام ہے، ایک درخت کی دو شاخوں کا نام ہے، ٹہنی کی دو شاخوں کا نام ہے۔ مطلع القمرین میں میرے امام اہل سنت نے لکھا، اللہ اکبر، ایک جنگ کے موقع پر مولا علی کو بھیجا جا رہا ہے اور آقا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس وقت تک کہ مجھے دنیا سے مت اٹھانا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ یہ محبت ہے حسن کے بابا سے، یہ شان ہے حسن مجتبی کے بابا کی، اور ماں کتنی عظیم ہے، اللہ اکبر۔ امام حسن کی امی سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، محبوبہ کائنات، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی، جس کو میرے آقا میں ابھی ہاں کہتے ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے حسن کی ماں، بابا ولیوں کے سردار، ماں جنتی عورتوں کی سردار، اور خود اور ان کے چھوٹے بھائی جنتی جوانوں کے سردار، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نانا تمام عالمین کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، مالک جنت، امام حسن گورے اللہ حسن کی مغفرت فرما، حسن کی مغفرت فرما۔ کسی نے کہا حسن تمہارے نانا سید الانبیاء ہے، تمہاری امی سیدہ فاطمہ ہے، تمہارے بابا علی کے مرتضیٰ ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا حرم، یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو نے جیسا کہا میرے ماں باپ ویسے ہی ہے، لیکن یہ اللہ کا حرم ہے، یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں
کے گھر سے جنت بیٹھے ان کا حال یہ ہے، اور یہاں کوئی ٹھکانا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں اور بے فکر ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہوگا رسوا برسرے بازار ہم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہم نے حضور کی رحمت کی طرف توجہ کی، حضور کی غیرت کی طرف توجہ نہیں کی۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، ان کی غیرت بہت غیور ہے، بہت غیور ہے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے روئے زمین پر تو اسے صحابہ کہتے ہیں۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ۔ جس کو صحابی کہا اس کا مطلب وہ منقبتوں کی انتہا پر ہے۔ منقبت کی آخری انتہا صحابیت ہے۔ صحابہ سے بڑا مرتبہ کسی ولی کا نہیں، کسی کتب کا نہیں، کسی ابدال کا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، بلکہ اگر کسی نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں گزارا، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، انتقال ہو گیا، نہ سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، کچھ نہیں کیا، ایک لمحہ ہی ملا تھا، بس ایمان لائے، دیدار یار کیا، دنیا سے چلے گئے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام صحابیت ہے، یہ مقام صحابیت ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو صحابی کہتے ہیں جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابی ہے۔ لیکن اب سنو، یہ خیال دل میں لے کر بیٹھے ہو کہ شراب کے نشے میں رات رات بھر ڈوبے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، داڑیاں مڑا کر گٹروں میں پھینکتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، زنا کی اڈوں کو آباد کرتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا۔ اگر یہی خیال ہے تو ذرا سنو، ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا اور میرے آقا کو سلام کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب دینے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ بات کتنی ہے؟ سونے کی انگوٹھی پہنی، سلام کا جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے کہ شاید پہچانا نہیں، سلام کیا پھر چہرہ پھیر لیا۔ اس کی جانے کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو فرمایا تو نے جہنمیوں کا زیور کیسے پہنا؟ دوسری روایت، ایک صاحب نے اونچا قبہ نما مکان بنایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ فلاں کا۔ کچھ نہیں کہا۔ جب وہ آئے انہوں نے سلام پیش کیا، وہ پھیر لیا، دوسری طرف سے سلام پیش کیا، وہ پھیر لیا۔ انہوں نے کسی سے پوچھا روح کائنات جانے کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو کہا تم نے قبہ نما مکان بنایا اس لیے حضور ناراض ہو گئے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پورا مکان زمین بوس کر دیا۔ اب ان دو روایتوں کو سامنے رکھنا اور ان دو روایتوں کو سامنے رکھ کر اب ذرا توجہ کرنا۔ نماز چھوڑتے رہے، داڑیاں مڈاتے رہے، راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے رہے، مسجدوں کو ویران کرتے رہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہے، سود کے دھندے اور کاروبار کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، سارے جرائم کرتے رہے، ایک دن آخر موت ہے، موت جسم پر روح اور جسم کے اجتماعیت پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایک دن موت کی تلوار
روح اور جسم کے درمیان ایسی جدائی پیدا کر دے گی کہ انسان مردہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد شیخ صاحب کہلاتے ہو، حاجی صاحب کہلاتے ہو، نمازی صاحب کہلاتے ہو، متولی صاحب کہلاتے ہو، بڑے بڑے فنکار اور آرٹسٹ کہلاتے ہو، کچھ بھی کہلاتے ہو، جب مر جاؤ گے تو قبر میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس منظر کو ذرا غور کرو، اپنے دل و دماغ میں لاؤ، اپنے تصورات اور تخیلات میں لاؤ۔ اللہ اکبر، کپڑے اتار دیے گئے، اللہ اللہ، اور اپنی پسند کا بھی نہیں بلکہ کسی اور کی پسند کا چند گز کپڑا لپیٹ دیا گیا جسے کفن کہتے ہیں، غمگین کافوری خوشبو لگا دی گئی، اور اس کے بعد اٹھا کر کے شہر خاموشہ میں لے جایا گیا اور قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ ہائے ہائے، نرم نرم گدوں پر راتیں گزرتی تھی، نرم نرم گدوں پر عیاشیاں کرتے تھے، دولت کے بل بوتے پہ خدا کو بھول بیٹھے تھے، مسجدوں کی اذان کی آوازیں نیند میں خلل پیدا کرتی تھی۔ معاذ اللہ، اب قبر کا اندھیرا ہے، قبر کی تاریکی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹنا، دل اٹھاتا، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹنا، دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ نرم نرم گدوں پہ سونے والوں، وہاں تو کوئی گدا بھی نہیں، وہاں تو کوئی چادر بھی نہیں، وہاں تو کوئی بستر بھی نہیں، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ تکیا ہے، نہ کروٹ بدلنے کو جگہ ہے۔ ہائے ہائے، سارے ٹائٹل ختم ہو گئے، سارے القاب ہاتھ میں مل گئے، سارا غرور ہاتھ میں مل گیا، کچھ نہیں رہا۔ انسان روتے ہوئے آیا تھا، غفلت کی وجہ سے روتے ہوئے ہاتھ ملتے ملتے دنیا سے گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو جنازے میں رکھ کر کے قبرستان لے جاتے ہیں، بیٹا روتا ہے، پوتا روتا ہے، رشتہ دار روتے ہیں، تو میت کہتی ہے مجھ پہ رونے والے مجھ پر نہ رو، اپنے اعمال پر بولے، مجھے دنیا نے دھوکا دیا، میرے ساتھ دنیا نے مکر کیا، میرے ساتھ دنیا نے فریب کیا، میں دنیا کی رنگریزیوں میں مست رہا، خدا کے لیے تو دنیا کی رنگریزیوں میں مست نہ ہونا، لیکن اس کی آواز کون سنتا ہے؟ اللہ اکبر، سنو سنو، یہ ضرور تمہارے ساتھ بھی ہوگا، یہ ضرور میرے ساتھ بھی ہوگا، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، ہاتھ چومنے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا، ٹائٹل دینے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا، نام کے نعرے لگانے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا، کون کس کی قبر میں آیا ہے کہ اپنی قبر میں کوئی آئے گا؟ اللہ اکبر، ہو تو یہ رہا ہوگا، اکیلے انسان کو ایک چھوٹی سی کوٹری کے اندر 2 گز زمین کے اندر، بڑے بڑے زمین داروں کو بھی 2 گز زمین کے اندر۔ میں پہلے تقریر میں کہتا تھا اپنی دولت پہ گھمنڈ نہ کرو، اپنی کمائے ہوئے پیسوں میں سے کفن کے سوا کچھ نہیں لے جاؤ گے، لیکن اب تو میں وہ بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ کورونا کی مہاماری نے بتا دیا کہ بڑے بڑے مالداروں کو بھی خود کے پیسوں کا کفن نصیب نہ ہو سکا، کوئی چندوں کے کفن میں گیا، کوئی حکومت کے پیسوں کے کفن میں گیا، لوگوں کو خود کا کفن بھی نصیب نہ ہو سکا۔ یہ حالت تھی، قیامت سے پہلے قیامت آئی، اللہ پر قیامت صغریٰ نے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم بیدار نہیں ہوتے، قیامت ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، ہم بیدار نہیں ہوتے۔ غفلت کی نیند سونے والوں، غفلت کی نیند سونے والوں، قبر میں ڈال دیے جائے گی اور منو مٹی، پوتا، بھتیجا، بھائی، باپ، سب لوگ منو مٹی ڈال کر چلے جائیں گے۔ میرے دل کا درد ہے، اختتام کی طرف بات پہنچتی ہے، ذہن میں بہت سی باتیں لے کر آیا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بات سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، سب قبر میں رکھ کر چلے گئے، ایسے پلٹتے ہیں ایسے جیسے کبھی کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، ایسے پلٹتے جیسے کبھی کوئی تعلقات بھی نہیں تھا، ایسے پلٹتے جیسے کبھی کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اپنے ساتھ بھی یہی ہو۔ سوچو، حدیث پاک میں آتا ہے وہ قبر جس کا ہاتھ یہ ہے کہ اس میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دے، 10
کھل جاتی ہے. وہ تو اتنی چھوٹی سی جگہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی. سب منہ پھیر کر چلے گئے, سب پلٹ گئے منہ پھیر کر, کوئی مدد کرنے والا نہیں. اس وقت بس ایک سہارا ہوتا ہے, ایک سہارا, ایک سہارا, صرف ایک سہارا. کثرت سے حدیث میں آیا ہے کہ ایک سہارا ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں. ماں رو رہی ہے مگر وہی ہے, باپ رو رہا ہے مگر جا چکا, بیٹے رو رہے مگر کچھ کر نہیں سکتے. پائے بے کسی اور ہائے بے کسی. ایک سہارا ہے, صرف ایک. اور وہ کون سا سہارا ہے؟ وہی سہارا ہے مدینے کے تاجدار کا سہارا. تصورات کی دنیا میں اگر سوچو تو یوں لگتا ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو میرے امتی, میرے غلام, میرے غلام, تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے, تو حسرت سے سب کو دیکھ رہا ہے. بیٹا گیا, بھائی گیا, دوست و احباب گئے, محفلیں گئی, انجمنیں گئی, جلوتوں کے ساتھی گئے, سب چلے گئے. مت گھبرا, مت گھبرا, میں آتا ہوں, میں آتا ہوں تیری قبر کو جگانے کے لیے, تیری قبر کو روشن کرنے کے لیے. گویا کہ میرے امام نے یوں کہا اور بہت خوبصورت کہا کہ جب حضور قبر میں آئیں گے تو قبر کی شان کیا ہوگی؟ کہتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, حضور قبر میں آئے. اب تصور کرو ان دو روایتوں کا, حضور قبر میں آئے, حضور قبر میں آئے. اب ان دو روایتوں کا تصور کرو. سونے کی انگوٹھی اور قبے والا مکان, میرے اور آپ کے جیسا انسان نہیں بلکہ صحابی نے قبے کا مکان بنایا, منہ پھیر لیا. سونے کی انگوٹھی پہنی, منہ پھیر لیا. بولو جب کوئی مدد کے لیے نہ آیا, حضور مدد کے لیے آئے. ایک ہی سہارا تھا اور آخری سہارا, پہلا اور آخری سہارا. حضور قبر میں آئے, چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی اور منہ پھیرے. تھوڑا تصور, چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی اور منہ پھیر لیا. یا پھر اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, یوں گویا ہوئے او غدار, او مکار, مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھتا تھا اور فجر کی نماز بستروں میں ترک کر دیتا تھا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ, اور بے نمازی ہونے کی وجہ سے انہوں نے چہرہ پھیر لیا. یا اللہ نہ کرے یوں ہو جائے کہ شادی کے موقع پہ ڈی جے لگا کر کے نچنیوں کو نچا کر شادی کے موقع پہ میرا دل دکھاتا تھا اور چہرہ پھیر لیا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اللہ اکبر, تمہارے گھر کی شادیوں میں پٹاخے پھوٹتے تھے, روپیوں کو آگ لگائی جاتی تھی, رت جگہوں میں شراب پی جاتی تھی, رت جگہوں میں ناچ گانوں کی محفل سجائی جاتی تھی. اگر منہ پھیر لیا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ارے داڑیاں رکھ کر کے سود کے روپیے کھاتا تھا, بیاج کھاتا تھا, اور چہرہ پھیر لیا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اگر صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کر کے وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں تو کیا ہمارے اندر سوساب کے پر لگے ہیں کہ ہم اتنے پاپ کر کے قبر میں جائیں اور وہ چہرہ نہ پھیرے؟ اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیرے. سب کے سامنے متقی بننے والوں کتنی بھی مکاریاں کر سکتے ہیں لیکن حضور سے کچھ چھپا ہوا نہیں. جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہوں سے میرے اور آپ کے اعمال نہیں چھپ سکتے. سب کے لیے نیکیاں کر رہے ہو. اگر لوگ دیکھ رہے ہیں
تو منہ کے گٹکے کا تھوک بھی نہیں تھوکتے، لوگ غیر سنجیدہ سمجھیں گے۔ پان کھایا وہ نہیں تھوکتے، اگر CCTV کیمرے کی زد میں آ گئے تو لوگ دیکھے تو پان تھوکنے میں اتنا احتیاط، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کی عطا سے اس کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور زنا کے اڈے، عورتوں پہ بد نظری، گھروں کے اندر آوارگی، گھروں کو پاپ کا اڈا بنا دیا۔ سوچو نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، قبر میں ایک ہی سہارا تھا، آمنہ کے لال کا۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، میں کوئی بہت بڑا علم والا نہیں، ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علم والے بیٹھے، ایک بات کہوں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکات دے دو، خود بھی بن جاؤ، جنت تو ملے گی نہیں اس وقت تک جب تک میرے نبی کو راضی نہ کر دو۔ نبی کو راضی کرو گے تبھی جنت ملے گی، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ ہے اس کے محبوب کو راضی کرو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آپ مجھے بتاؤ، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس کے محبوب کو راضی کر لو، اور نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے تصویر والے پردے اپنے گھر میں لٹکا دیے، حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، ناراض نہیں ہوئے، میری عقیدت میں کہتے ہیں لیکن تعلیم امت کے لیے چہرہ پھیر لیا۔ اب بتاؤ، قبر میں ایک ہی سہارا حضور کا، اور اگر پاپ کر کے گئے، جرائم کر کے گئے، حضور کو تو سب معلوم ہے کیونکہ وہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم گناہ بعد میں کرتے ہیں، علم ان کو پہلے ہے، ہم جرائم بعد میں کرتے ہیں، علم ان کو پہلے ہے، وہ سب جانتے ہیں، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا نبی سے کیا چھپا ہوا ہے؟ کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، ان کی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا ہے۔ میرے سنی جوانوں، ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے جس میں نبی پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا، ہم تو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ مکتبہ فکر نہیں، اس ناجی مسلک ثواب اعظم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم کو یہ کہتے ہیں تم سے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات میں چھپے، اس کی نگاہ سے میرے اور آپ کے اعمال کیا چھپ سکتے ہیں؟ حضور کو سب پتا ہے، حضور کو سب پتا ہے۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، کس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے حضور کو پتا ہے، کس کے پیٹ میں نطفہ کس کا ہے حضور کو پتا ہے، قبر کے حالات کیا ہے حضور کو پتا ہے، کس کا نسب کیا ہے حضور کو پتا ہے۔ پیچھے جب نمازیں پڑھتے ہیں تو آقا کہتے ہیں جب میرے پیچھے نمازیں پڑھا کرو تو اچھے سے رکوع سجود کیا کرو، صحیح رکوع سجود کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، جو رکوع بھی دیکھے اور خشوع بھی دیکھے۔ علماء سے پوچھو رکوع کسے کہتے ہیں؟ گھٹنوں میں ہاتھ رکھ کر ادائے نبی کے مطابق جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں، اور خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ نماز میں دل دکان میں لگا ہے یا اللہ کی طرف لگا ہے؟ نماز میں دل اللہ کی خشیت سے دھڑک رہا ہے یا فلم کے مناظر دماغ میں گھوم رہے ہیں؟ تمہارا رکوع بھی جانتا ہوں، تمہارا خشوع بھی جانتا ہوں، صحیح رکوع سجود کیا کرو۔ جس نبی کے نگاہوں سے دل کے خیالات نہ چھپے، دل کے جذبات نہ چھپے، جب قبر میں پہنچے اور مجرم دیکھا، اللہ نہ کرے، میں تو کہتا ہوں اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ غیرت مصطفیٰ رگے ہاشمیت کھڑا رکھے اور حضور اپنا چہرہ پھیر، اور وہ چہرہ پھیر کر چلے جائیں، کس کو پکارو گے، کس کو دعائی دو گے؟ دنیا کے امتحان میں
1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ، 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ، پھر کامیاب ہونے کے چانسز ہے، لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے، کوئی کامیاب ہونے کا چانس نہیں۔ کس کے دروازے پر دستک دو گے؟ کس کے دروازے پر جا کر کے صدا لگاؤ گے؟ کس کی دعائی دو؟ ارے جہاں خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہو، میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مسلم نہیں ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ گناہ کرنے سے پہلے یہ تصور کرو ایک دن قبر ہے، اور اگر وہ منہ پھیر کر چلے گئے تھے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، حضور کی رحمت پر تو توجہ کی ہے، حضور کی غیرت پر بھی توجہ کرو، اور اپنی طبیعت سے زندگی مت گزارو، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو۔ بس جاتے جاتے آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ ایک ہی ذریعہ ہے میرے نبی کو راضی کر لینے کا، وہ یہ ہے کہ بہت دور ہو گئے حضور سے، آقا سے بہت دور ہو گئے۔ آؤ شعبان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان شریف قریب ہے، میرے آقا کے قریب ہو جاؤ۔ طریقہ صرف ایک ہے، سچی توبہ کر لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، مجھے تو ایک حدیث یاد آتی ہے، دل دھڑک اٹھتا ہے۔ فاروق اعظم کہا کرتے تھے لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کے جملے پہ توجہ کریں، لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، فاروق اعظم کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرے تو اس سے اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے، اس سے اللہ کے نبی کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بتاؤ جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو ایک ایک دن میں ہزاروں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، اس وقت میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اے میری قوم کے جوانوں، جس رسول نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے یہ نماز کا تحفہ ہمارے گھر تک پہنچایا، یہ اذان جو 5 وقت تمہاری بستی دیہاتوں گلی کوچوں میں گونجتی ہے، یہ نماز کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، یہ اذان کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے حضور نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے نا۔ آقا کی تکلیفیں یاد نہیں؟ جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، جس کو 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان اور مخصوص صحابہ کے ساتھ قید کر دیا گیا، اللہ اکبر، جس رسول کو معاذ اللہ مکے سے نکل جانا پڑا، اللہ اکبر، یہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جن پر جنگیں مسلط کی گئی، جن کے دندان شہید کیے گئے، جن کے خون کو بہایا گیا، اللہ اکبر، صحابہ شہید ہوئے، اللہ اکبر، اور شہید ہونے والے صحابہ کو کفن تک نصیب نہ ہوا، اس شان سے انہوں نے جنگ شہادت نوش فرمایا، اور ہم نے اس کا صلہ کیا دیا؟ گناہ گناہ گناہ۔ اور قبر انور میں حضور کے دل کو تکلیف، قبر انور میں حضور علیہ السلام کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو، کیوں نہیں پلٹتے؟ کیوں نہیں توبہ کرتے؟ سوچو، جب تم اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر اور بیٹوں کی شادی پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تم نے مشرکین کے جہیز کا سسٹم مسلمانوں کے سر منڈ دیا ہوگا، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 30 35 سال کی نوجوان بچیاں صرف ان کے ماں باپ کے پاس جہیز کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو رشتے نہیں آتے ہوں گے، اور جب وہ اپنے بستر پر آم کرتے ہوئے کروٹیں بدلتی ہیں۔ حیا کے پردے میں بڑی گہری بات میں نے کہہ دی، کوئی اس 30 سال کی قوم کی بچی سے جا کر پوچھے کہ جب وہ کروٹ بدلتی ہوگی تو اس کی آہوں کا عالم کیا ہوگا، اور اس آہ کا اندازہ تمہیں نہیں ہے نا، تمہیں نہیں ہے، کیونکہ تم تو دولت کے نشے میں ہو، جوانی کے نشے میں ہو، گھمنڈ ہے، غرور ہے زندگی کا، نہیں ہے نا اس کی کروٹ اور آہوں کا اندازہ؟ اگر نہیں ہے تو آج کر لو، اس سنی اجتماع میں آنے والوں کر
رحمت کے خلاف آنے والوں میں سے قیدی بنا کر لائے گئے. مسجد نبوی کے صحن میں ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو صحن میں ڈال دیا گیا. کن کے؟ کافر. توجہ کرنا کافر. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں توجہ کرنا کافر. آج قوم کی میری بہنیں بہو ڈھونڈنے نکلتی ہے تو وہ گھر دیکھتی ہے جہاں جہیز زیادہ ملے گا. بیٹے کی شادی کرنے نکلتے ہو یا بیٹے کو بیچنے نکلتے ہو؟ جہیز کا سسٹم تم نے کب سے شروع کر دیا؟ جہیز کا سسٹم کب سے شروع کر دیا؟ اگر اہل علم مجھے معاف کر دے تو میں یہ کہوں اسلام میں نہ جہیز لینا سنت ہے نہ جہیز دینا سنت ہے. جن اہل علم نے جہیز کی فہرست بنائی ہے شاید کہیں دیکھنے میں چوک گئے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا. میں نے کہا کچھ جہیز نہیں دیا. کہ وہ فہرست کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا سن، وہ جہیز فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا تھا. مولائے کائنات چونکہ چچا زاد بھائی بھی تھے اور نبی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی، آقا نے پالا پوسا تھا، آقا نے تربیت کی تھی. اب شادی ہو کر علی نئے گھر میں جا رہے تھے تو اس گھر میں کوئی برتن نہیں تھے، کوئی سامان نہیں تھا، تو حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا. چچا زاد بھائی کا گھر بسانے کے لیے نبی نے اپنے بھائی کو سامان دیا تھا، اپنی بیٹی کو نہیں دیا تھا. اور اگر اپنی بیٹی کو دیا تھا تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ نبی کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی. جو رسول یہ کہیں کہ ایک کھجور کے اگر دو برابر ٹکڑے کر کے دونوں بچوں میں تقسیم نہ کیے جائیں تو قیامت میں اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. تو نبی کی ایک بیٹی تو نبی 4 بیٹیاں تھی. روافض میں ہمیں فرق تو یہی ہے کہ وہ 1 مانتے ہیں ہم 4 مانتے ہیں. اگر سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو بتاؤ حضرت ام کلثوم کو نہیں دیا تھا؟ وہ ثابت کرنا پڑے گا. تو جناب زینب بنت محمد کو نہیں دیا تھا، روحی فدا. جناب رقیہ کو کیوں نہیں دیا؟ اور اگر سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو مجھے ایک بات یہ بتاؤ، صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ فاروق اعظم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ جو لوگ سنتوں کے اتنے پابند ہو کہ نبی کے امامے کا شملہ اگر درخت سے الجھ جائے فطرتاً طبیعتاً تو وہ درخت کا شملہ جان بوجھ کے درخت کے اندر الجھاتے ہیں تاکہ زندگی میں ایک مرتبہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. اگر حضور علیہ السلام کسی مقام میں مسکراتے ہیں تو اس مقام کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہاں ہم بھی مسکرا دیں تاکہ سنت ادا ہو جائے. جو سنتوں کے اتنے دل ڈالے تھے جب ان کو پتا تھا کہ فاطمہ کو جہیز دیا تو عائشہ صدیقہ کو صدیق اکبر نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ اور اگر دیا تو تمہیں ثابت کرنا ہو، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو جہیز کی دعوت کا خاتمہ کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو یہ سسکیاں سے بے چین کر رہی ہے. کون سی سسکیاں؟ 35 سال کی بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے وہ بستروں پہ کروٹ دے کے جب آہیں کرتی ہوگی تو وہ سسکیاں حضور کو کتنا بے چین کرتی ہوگی. سن لو، بات ختم کرنے لگا ہوں نا. مکے کے کافر حضور کے خلاف آئے، میدان بدر میں 70 قید ہو گئے، رسیوں سے باندھ کر ڈال دیا گیا مسجد نبی کے صحن میں. حضور اپنے حجرے میں تھے اور جب رسی سے ان کے ہاتھ کس دیے گئے تو آقا علیہ السلام کروٹ بدلتے ہیں بستر پہ. اور ایک وقت آتا ہے کہ بلال سے کہتے ہیں بلال بدر کے قیدیوں کی رسی کو ڈھیلی کر دو، ان کی آہیں مجھے چین سے سونے نہیں دیتی. جب کافروں کی آہیں نکلتی ہے تو نبی بے چین ہوتے ہیں. یہ میرے دل کا درد ہے. میں کوئی خطیب نہیں نہ خطابت کروں، نوجوانوں سے مخاطب ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا جو اپنے بیٹوں کی شادی کرنے والے تو ان سے مخاطب ہوں. جس نبی کی نیند اڑ جاتی ہے کافروں کی آنکھوں سے، جو خلاف میں آئے تھے ان کی آنکھوں سے، جو اسلام کو مٹانے آئے تھے ان کی آنکھوں سے، بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی آہیں مجھے چین سے سونے نہیں دیتی. جب کفار کی آنکھوں سے حضور کا چین جاتا ہے تو جب میرے حضور کی امت کی بیٹیاں
جن کی شادی نہیں، جن کو جہیز کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں، جن کو غربت کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں، جب وہ بڑی عمر کو پہنچ کر کے بستر پہ آئے بھری کروٹیں لیتی ہوگی تو اس وقت میرے حضور کی بے چینی کا حال کیا ہوتا ہو، اس وقت میرے آقا کی بے قراری کا حال کیا ہوتا ہو۔ اب حضور کو خوش کرنا ہے، آقا کا دل خوش کرنا ہے، ایک ہی بات کہتا ہوں، کیا ایسے جوان نہیں ہے آپ کے بکاروں میں یا جھارکھنڈ میں یا چاس میں یا دور نزدیک سے آنے والوں میں جو رسول اللہ کی اس بے قراری کو محسوس کرے اور وہ یہ عہد کرے کہ میں بدعت کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہوں گا اور جب شادی کروں گا تو ایسی شادی کروں گا کہ کتنے بھی مالدار گھرانے کی بیٹی ہو یا کتنے بھی غریب گھرانے کی بیٹی ہو، میں یوں کہوں گا کہ میں صرف دلہن لاؤں گا، دلہن کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا تاکہ جہیز کی لعنت کا مسلمانوں سے خاتمہ ہو جائے۔ صرف یہ سوچ کر کہ جب اس موسم کا خاتمہ کریں گے تو انقلاب آئے گا، کیوں؟ میں تو یہی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے کہ قوم کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں دوسروں کے ساتھ۔ میں نے کہا بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ تم نے ان کی شادیوں کا انتظام بھی کیا؟ در تو بڑی باتیں تقریر میں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تم تو اپنے پیروں کی قبروں پر 1-1 لاکھ کی چادریں چڑھاتے ہو، عرس کے موقع پر قربانوں پر 1-1 آدمی ہزاروں روپے جب وہ قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو تکلیف اسی لیے ہے کہ امام احمد رضا نے 2 دھاری تلوار کا کام کیا، جہاں بادہ عقیدوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، وہی پر بدعت کے خلاف اعلان جنگ بھی فرمایا اور بتا دیا فکر رضا یہ ہے کہ اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر چڑھانے کی بجائے 100 روپے کی چڑھا اور جتنے پیسے بچے وہ کسی یتیم کے سر پہ چادر ڈال دے، اس لیے کہ اگر تو اپنے پیر کو جنتی سمجھتا ہے، اگر تو اپنے پیر کو توجہ کرے، اپنے پیر کو جنتی سمجھتا ہے تو تیرے پیر کو جنت کا لباس مل گیا، تو جس کو جنت کا لباس قبر میں مل گیا اس کو 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ کتنے بھی لاکھ کی چادر ہو جنت کے لباس کے برابر تو نہیں ہو سکتی، اس لیے پیر کو اتنی خوشی 1 لاکھ کی چادر سے نہیں ہوگی جتنا کسی یتیم کے سر پہ وہ چادر ڈالنے سے ہوگی، ان کی شادیاں کرنے سے ہوگی۔ لیکن یہ بھی کہوں گا، ایمان رکھتی کہوں گا، عرس کے خرچے بھی کم ہونے چاہیے، اور اگر معاف کر دیں تو جلسوں کے خرچے بھی کم ہونے چاہیے۔ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی ہو، جس قوم کی بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بستروں پہ سسکیاں لیتی ہو، اگر اس قوم کے جلسے میں 1-1 ناکھوں کو 50-50 ہزار روپئے دے دیے جاتے ہیں صرف اپنے جلسوں کو سپرہٹ کرنے کے لیے، جو اپنی آواز بیچے حضور ان نعتوں پر کیا توجہ فرمائیں؟ یہاں زبانیں نہیں، یہاں دل دیتے، سادی آواز والا کوئی مخلص نعت خواں لا کے کھڑا کر دو، یہاں سے پڑے گا، تمہاری محفل بھی وہاں پہنچے گی اور وہ بھی وہاں پہنچے گا، پہنچا بھی دے۔ نعت خواں کے لیے آواز کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن تم نہیں کرو گے، مجھے پتا ہے، میرے جانے کے بعد مجھے کون گالی دے گا، مجھے اس کا کوئی رنج و غم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جو قوم 1-1 نعت خواں پر 50-50 ہزار روپے اٹھا دے، 1-1 خطیب کو بلانے پر لاکھوں روپیہ اس کے پیچھے خرچہ کرتے، اور بڑی معذرت کے ساتھ پڑوس کی بیٹی سسکیاں لے رہی ہو شادی نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہم اپنے مشائخ پر لاکھوں روپے خرچ کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم ہوگا۔ اگر مجھے لوگ معاف کرے یا نہ کرے ان کی مرضی ہے، لیکن خون مجھے حق کہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ نذرانوں کا سسٹم
بچوں کی عیاشی کے لیے نہ تھا. اسلام میں نذرانوں کا سسٹم اس طرح بنا تھا کہ مالدار مریدوں سے لیں گے اور غریب مریدوں کو دے دیں گے. نذرانوں کا سسٹم یہ تھا. لیکن آج حال ہی ہو گیا کہ ان سے بھی لیں گے اور ان سے بھی لیں گے. اللہ اکبر. اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی تھی. اس کے گھر میں ایک پیر صاحب، واللہ میں پیروں کا مخالف ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ میرے ذہن میں اس وقت کوئی شخصیت ہے جس کو میں ٹارگیٹ کرتا ہوں. اگر میں کسی ایک شخصیت کو ٹارگیٹ کروں تو حضور کی شفاعت سے محروم ہوں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیروں کو گالی، ہمارے ذہن میں کوئی پیر نہیں اس وقت. ہم جنرل بات کرتے ہیں، ہم بھی پیر رکھتے ہیں، پیر ہم بھی رکھتے ہیں اور اتنی عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں. جس دن سے پیر سے مرید ہوئے آج تک پیر کا نام بے وضو ہے. جن مشائخ نے مجھے خلافت دی ہے، خلافت پانے کے بعد اور مشائخ کا نام میں نے بے وضو ہے. ہم اتنا ادب کرتے ہیں پیروں کا، لیکن حق تو ضرور ہے. اس لیے کہ حضور بے چین ہو رہے نا، حضور دیکھ رہا ہوں. امت کی بیٹیاں جو پیروں کے ساتھ بھاگ رہی، اس کا مسئلہ تقریریں نہیں ہے. ان بیٹیوں کے رشتے کرنے ہوں گے، ان کو دلہن بنانا ہوگا. ہر آدمی نکلتا ہے مالدار دیکھنے کے لیے، غریبوں کا کون ہے؟ حضور غریبوں میں تھے، غریبوں کے لیے تھے. بلکہ حضور دعا کرتے تھے، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں کے ساتھ رکھ، مسکینوں میں اٹھا. حضور کی دعا ہے. غوث پاک نے پوچھا تھا، اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو ارشاد ہوا تھا، عبد القادر مجھے غریبوں کے درمیان ڈھونڈ لے تو مجھے وہیں پہ پا. ہے کوئی غریبوں کا پرسان حال؟ کسی کے پاس آج مسلمانوں میں دولت آتی ہے، وہ الیکشن لڑنے کا سوچتا ہے، چاہے اس کی اوقات بھی کچھ نہ ہو، اس پر وہ پورے پیسے ہارنے میں خرچہ کر دیتا ہے. مجھے بتاؤ، کیا اللہ کی دی ہوئی دولت سے کچھ غریبوں کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے؟ غریبوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لا کے ان کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدار دے گا تو جہیز دے گا، جہیز، اور غریب کا بوجھ ہلکا کر دو گے تو وہ دعا دے گا. جہیز کے برتن ختم ہو سکتے ہیں، چوری ہو سکتے ہیں، تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، لیکن غریب کے دل کی دعا نکلے گی تو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی. جلسوں کے اخراجات کم کرو، شادیوں کے اخراجات کم کرو، آراس کے اخراجات کم کرو. ہمارے مشائخ ماہرہ نے اعلان کیا کہ ہمارے باپ داداؤں کی، ہمارے جو مشائخ ماہرہ ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا بھی پیر خانہ، ہمارا بھی پیر خانہ، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے باپ داداؤں کی قبروں پر پھول چڑھانے کی بجائے تھوڑے چڑھاؤ اور اس میں جو پیسے بچ جائے کتابیں خریدو اور جا کر کے اپنے علماء کو کتابیں دو. یہ ماہرہ شریف کا پیغام ہے. امام اہل سنت نے بھی اس سے ملتا جلتا پیغام دیا کہ ایک کپڑے کی چادر کو دوسری ڈالنے سے پرہیز کریں، لیکن نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ سب کی تسکین کہیں اور ہے. نام نمود کی طرف نہ جائے، نام نمود کی طرف نہ جائے، آئیں دین کی طرف، آئیں کی طرف. حضور کا دل. بس اگر کسی بیٹی کو 30-35 سال کی دیکھنا یا بڑی عمر کی دیکھنا جس کی شادی نہیں ہو رہی ہو تو میرا یہ جملہ یاد کر لینا، کافروں کی سستیوں سے جو نبی بے چین ہوتے ہیں، اس سستیوں سے حضور کے دل پہ کیا گزرتے ہیں. اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے اچھا رشتہ لانے کی کوشش کرنا، اس کی شادی میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنا. بلکہ ایک پیغام آپ کو یہ دے کر جاتا ہوں، جب اپنی بیٹی کی شادی کرو نا تو ایک دن پہلے 5 غریب بیٹیوں کی، جو مالدار لوگ ہیں، 5 غریب بیٹیوں کی شادی اس سے پہلے کر دو. انشاءاللہ ان کی دعا تمہاری بیٹی کے گھونگھٹ میں جائے گی تو جنازے میں جانے تک رہے گی. آؤ غریبوں کا خیال کرو، مخلصوں کا خیال کرو، اور اب اس سے اپنے نبی کا دل خوش ہوگا. آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز نے فرمایا، اللہ تک جو راستہ جاتا ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر جاتا ہے. جب تک بندوں کا دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. آج کی پیغام کیا جا رہا ہے، آؤ نمائش کی بجائے
حقیقتوں کی طرف آؤ، سچائیوں کی طرف آؤ، صداقتوں کی طرف آؤ۔ یہ بھی کہتا ہوں جیسے بیٹیوں کی غریب بیٹیوں کی شادی کا خیال کرنا، ویسے ہی آپ غریبوں کی تعلیم کا بھی خیال کرنا۔ یہ زمین آپ کی جھارکھنڈ کی زمین بڑے ذہین بچوں کی زمین ہے، لیکن غربت کی وجہ سے جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے ذمے پہ لے لیں اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اس لیے کہ ایک بچے کو پڑھا کر کے تم اعلیٰ تعلیم دلواؤ گے، وہ ایک بچہ اپنی پوری قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے کافی ہوگا۔ آئیے نا ہم سب عہد کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر۔ اگر حضور کو ہم نے راضی کر لیا، حضور کو بنا لیا، تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دل کا درد پھوٹا اور بہت سی باتیں نکلی، جو آخری بات کہنا چاہتا تھا وہ رہ گئی کہ توبہ کرو، پلٹ جاؤ، اس لیے کہ کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیسے کیسوں نے توبہ کی، اور پھر وہ کیا کیا بن گئے۔ مجھے تو بس ایک ہستی میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بات اس پہ توبہ پر مکمل کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے ایک جوان تھا، بغداد میں رہنے والا جوان، اس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نام کا وہ جوان ایک خوبصورت لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی۔ آنکھیں چار ہونے کے بعد اس جوان کے دل میں وہ لڑکی کا حسن بس گیا، دل شیدا ہو گیا۔ نوجوانی دیوانی ہوتی، جوانی دیوانی ہوتی، لیکن آپ سے کہتا ہوں اپنی جوانی کو گل و بلبل شراب و شباب کی دیوانی نہ بناؤ، اپنی جوانی کو مدینے کی دیوانی بناؤ۔ کسی شاعر نے کہا تھا نشہ ایمان ہوتا ہے، نشہ ایمان ہوتا ہے، صراحی دین ہوتی ہے، جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے۔ جوانی میں بڑا لطف ہے عبادت کرنے کا۔ تو بہرحال وہ جوان آنکھیں چارویں لڑکی سے عشق ہو گیا، کہنے لگے عبداللہ ملو گی نہیں، بڑی نیک کی، بڑی پاک دامن تھی۔ اس نے دامن چھڑانے کے لیے کہہ دیا ابھی نہیں، رات کو آنا، رات ملیں گے، وعدہ کر کے چلی گئی۔ اور اس نے تو بس دامن عصمت بچانے کے لیے بات کر دی تھی، جب جان بچانے کے لیے خلاف واقعہ بات کی جا سکتی ہے تو عزت بچانے کے لیے کیا خلاف واقعہ بات نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا رات ملیں گے، رات آنا۔ یہ جوان تیاری کر کے جس کا نام عبداللہ تھا، اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب آئے گی اور اب آئے گی، اب آئے گی اور اب آئے گی، لیکن نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آئی، اس لیے کہ یہ زمین علامہ ارشد القادری کے بڑے قریب کی زمین ہے۔ انہی کے لب و لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نام کا وہ جوان حسن کی اس پری کے لیے جس کے چہرے کو رخسار کہنے کی بجائے لالا کے کھلے ہوئے پھول کہہ سکتے ہیں، جس کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہو، جس کی آنکھوں کو نرگس کے پھول کہہ سکتے ہو، جس کے چلنے کو حرم کی چوکڑیاں بھرنا کہہ سکتے ہو، بلکہ اس کا سراپا حسن، اللہ اکبر، اس کے سراپا حسن کو دیکھ کر ہندوستان کا کوئی شاعر اگر بات کرنا چاہے تو یوں کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اس کے حسن کا عالم یہ تھا کہ اس کے حسن کو بنارس کی صبح کہوں یا متھرا کی شام کہوں، یہ اس کے حسن کا عالم تھا۔ ایسی حسین پری کہہ کر وجود کو دیکھنے کے لیے عبداللہ نام کا وہ خوبصورت جوان اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا، انتظار میں تھا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، بغداد کے سورج نے جب اپنے چہرے کو چھپا لیا اور شام جو ہے اللہ اکبر بغداد کی زمین پر آ گئی اور اس کی آمد ہو گئی۔ بغداد کی شام کے بعد اچانک رات کی سیاہ زلفوں نے بغداد پر اپنے وجود کو تاننا شروع کیا اور رات سیاہ سے سیاہ تر ہوتی چلی گئی۔ مصلے پہ رونے والے رو رہے تھے، بستر پہ سونے والے سو رہے تھے، بغداد کے میدانوں میں جام و مینا چھلک رہے تھے۔ ایسے میں عبداللہ نام کا وہ جوان ٹھٹرتی ہوئی طویل سردی کے اندر سرد رات میں ہاتھ باندھے ٹیرس کی طرف نگاہ جمائے ہوئے کھڑا تھا، اسے نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ ایسے میں بغداد کے مسجد کے میناروں سے اذان بلند ہوئی، فوراً عبداللہ کے ضمیر کو ایک کچوکا دیا، عبداللہ کے ضمیر نے عبداللہ کو کچوکا دیا، عبداللہ کتنا وقت چلا گیا تو جو ہے وہ کہ تو آیا تھا سرے شام کو اور عشاء کی اذان ہوتی، لیکن جیسے ہی میناروں سے الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آئی فوراً عبداللہ کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ عبداللہ نہیں عشاء کی اذان
نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اذان فجر ہو رہی ہے. اور پھر پشیماں ہوا عبداللہ، اور عبداللہ نے کہا عبداللہ ایک لڑکی کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے سردی کی طویل رات کھڑے کھڑے گزار دی، نہ اسے نہ آنا تھا نہ وہ بے وفا آئی. کاش یہ سردی کی طویل رات تو ایک لڑکی کے لیے کھڑے ہو کر گزارنے کی بجائے تو اپنے اللہ کے لیے کھڑے ہو کر گزارتا تو اللہ تجھے کتنے مقام عطا کرتا. کہتے ہیں قدرت جب جسے اپنی طرف بلانا چاہتی ہے تو کسی مقرر اور خطیب اور واعظ اور ناصح کی محتاج نہیں رکھتی اسے، پھر اسے اپنی طرف کھینچ ہی لیتی ہے. کبھی کبھی دل نصیحت کرتا ہے، کبھی کبھی کسی کی بے وفائی نصیحت کرتی ہے، کبھی کبھی کسی کی جفاکاری نصیحت کرتی ہے، کبھی کبھی کسی کا دل دکھانا نصیحت کر دیتا ہے. نصیحت بن جاتی ہے بہت ساری چیزیں. عبداللہ کے دل کو ٹھیس لگی. کہتے ہیں کہ جب دل کو ٹھیس لگتی ہے کوئی جفا کرتا ہے تو وفائیں یاد آتی ہے، چوٹ لگتی ہے تو کوئی تسلی دینے والا یاد آتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں تو کوئی آستین سے خشک کرنے والا یاد آتا ہے. عبداللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. عبداللہ نے کہا چھوڑ اس بے وفا کو جس کے لیے پوری رات کھڑے ہو کے گزار دی، چلو اب اپنے اللہ کی طرف چلتے ہیں. اذان ہو چکی تھی. عبداللہ مسجد میں گئے، خوب رویا رویا رویا. پوری رات جو گزری تھی اس پہ پشیماں ہوئے، آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. کہتے ہیں استغفار پڑھنے کا نام توبہ نہیں ہے بلکہ نادم و شرمندہ ہونے کا نام توبہ ہے، یار کو منا لینے کا نام توبہ ہے، گناہ کو چھوڑ دینے کی عزم مصمم کا نام توبہ ہے. اللہ اکبر. عبداللہ روتے رہے، گناہ سے رکنے کا عزم مصمم کرتے رہے. فجر کی نماز پڑھی پھر روئے، اشراق پڑھی پھر روئے، چاش پڑھی پھر روئے. جب دن اوپر چڑھ گیا تو جیسے مسجد کے باہر نکلے کیا دیکھا؟ سر پہ بادل سایہ کر رہا تھا. ایک بڑے میاں ساتھ ساتھ چلے. بڑے میاں نے کہا اے جوان تو کتنا با کرامت ہے کہ بادل تیرے سر پہ سایہ کرتا ہے. عبداللہ نے کہا بابا ہماری رات کیسے گزری ہے ہم جانتے ہیں، ہم بزرگ نہیں ہیں، یہ سایہ تو آپ کے لیے ہے. مگر کہتے ہیں کہ جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بڑے میاں کے سر پہ سایہ نہیں تھا بلکہ جوان عبداللہ کے سر پہ سایہ تھا. آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. بوڑھے نے کہا دیکھو آپ کے سر پہ ہے. عبداللہ نے کہا مولا تجھ سے دور تھا تو تو نے پردے ڈالے، تجھ سے دور تھا تو نے پردے ڈالے. میری قوم کے جوانوں سب سے وفا کر کے دیکھا، میرے اللہ رسول سے بھی وفا کر کے دیکھو، سب کے لیے رو کے دیکھا، اللہ رسول کے لیے بھی رو کے دیکھو. حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا نا رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر، رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو. اپنی الفت میں سب کے لیے رو چکے، ان کے لیے بھی رو کے دیکھو. سب سے وفا کر چکے ہو ان سے بھی وفا کر کے دیکھو. سب کے ساتھ رہ چکے ہو ذرا ان سے بھی رشتے وفا جوڑ کر دیکھو. سب سے محبت کر چکے ہو ان سے بھی محبت کر کے دیکھو. اللہ اکبر. وہ وفا نہیں بلکہ جانے وفا ہے. اللہ اللہ بلکہ ان کے صدقے میں وفا پیدا کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ خوب روئے تھے اور اس کے بعد بادل سر پہ سایہ کیا تو کہا مولا جب تک تجھ سے دور تھا تو پردے ڈالتا تھا، جب تک تجھ سے دور تھا تو پردے ڈالتا تھا. توبہ کیا کر لی تو میرے سر پہ بادل دے کر مجھے صاحب کرامت ظاہر کر دیا. اب دل نے کہا عبداللہ اللہ کا در چھوڑ کر اب کبھی نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا. پوری زندگی یار کے لیے گزار دوں گا، پوری زندگی اللہ کے لیے گزار دوں گا. سچی توبہ کر لی تو سوچا چلے اب جب اللہ ہی کی راہ میں پوری زندگی گزارنا ہے تو علم بھی پڑھ لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. علم کے بغیر کچھ نہیں ہے. عبداللہ علم حاصل کرنے نکلے تو پتا چلا کوفہ کی سرزمین پر علم کا آفتاب اپنے نصف النہار پر ہے اور اس علم کے آفتاب کو اللہ اکبر امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کہا جاتا ہے. یعنی امام اعظم جیسا استاد ملا، اور جب امام اعظم جیسا استاد ملا تو پھر عبداللہ کا حال یہ ہو گیا. امام اعظم نے اتنا پڑھا کر بڑھا دیا، اتنا پڑھا کر بڑھا دیا کہ محدثین کی محفل میں جاتے تھے عبداللہ تو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے، صوفیوں کی محفل میں جاتے تھے تو شیخ المشائخ کہلاتے تھے، فقہا کی محفل میں جاتے تھے امام الفقہا کہلاتے تھے. اور اس عبداللہ کی شان کیا ہو گئی کہ امام اعظم جس نے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا
حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے، جو امام بخاری کے دادا استاد ہوئے، امام اعظم کے شاگرد ہوئے. سوچو توبہ سے پہلے کی زندگی کیا تھی، اور جب توبہ کر لی تو امام اعظم کہتے قیامت کے دن عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، زندگی کو بدلیں. سنی دعوت اسلامی کا مشن اور مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کو، اپنی قوم کو یہ شعور دیا جائے، نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے. آؤ ہم سب مل کر مدینہ منورہ کی طرف چلیں، اور ہمارا مشن یہی ہے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. گناہوں میں مزہ نہیں ہے، گناہوں میں مزہ نہیں ہے، گناہوں میں سکون نہیں ہے. سکون ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہے. چھوڑ دو گناہوں کی اٹوں کو اور توبہ کر کے حضور کی طرف پلٹ آؤ. وہ اتنے کریم ہے کہ جب جان کے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ غلاموں کو کیوں نہ معاف کریں گے. آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، دعا کریں اللہ میری قوم میں انقلاب پیدا کر دے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہن کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ ہمارے جوانوں کو پھر سے غیرت و حمیت عطا کرے، دلوں میں انقلاب پیدا کرے. سب سے پہلے مجھ گنہگار کو توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی لغزش، خطا، غلطی واقع بھی ہو، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ مفتی خالد حسین صاحب کی